جتنا زبردست اس میں اللہ نے انعام رکھا ہے پھر کی افصلیت پہ بتایا ہے اس کی راتوں میں اور دنوں میں اللہ نے کتنا زیادہ عبادت کا ثواب رکھا ہے. اگر کوئی رات میں انسان عبادت کرتا ہے اس رات کے اندر تو اس کو پورے سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. تو یہ بھی اہتمام کریں انشاءاللہ کہ تہجد کو پڑھا جائے صبح. اب تو اسی ٹائم بڑھ گیا ہے اور مکمل اس کا اہتمام کرنا چاہیے. 10 دنوں کے اندر نفس کو مارنا چاہیے. زندگی کا کیا پتہ، شاید انہی 10 دنوں سے ہماری مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دے. سارا سال تو ہم نہیں کر سکتے اتنی محنت. تو اس میں یہ ہے کہ 10 دن کے اندر جو ہے ہمیں رات کی عبادت بھی کچھ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ثواب دیتا ہوں بندے کو میں. کتنا بڑا ثواب ہے، پوری سال کا عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی دن میں انسان روزہ رکھ لیتا ہے ان 10 دنوں کے اندر تو پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ ہمت دے اس میں، اگر تو اللہ تعالیٰ کو وہ دے اور ایسے موقع ہو تو اس میں بھی انسان آگے بڑھے 10 دن کے اندر اور اس پر اہتمام کرنا چاہیے. تو تینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کام رکھا ہے. تینوں میں یہی مغناطیس ہے. ادھر آسمان پہ فرشتے جھوم جھوم کے چلتے ہیں، ادھر بیت المعمور کی طرف بھاگتے ہیں. ادھر دنیا میں یہ ہم اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اور تیسرا جو کعبہ اللہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ قلب مومن ہے. یہ بھی کعبہ ہے. یہ صرف تینوں میں ایک ہے، یاد رکھیں. اور چیز بھی تینوں میں ایک چیز ملتی ہے. تینوں میں کشش ہے. اب دیکھنا یہ کہ وہ کشش اللہ نے رکھی کیا ہے، کس سے دنیا کھینچتی ہے جو آدمی کھینچ جاتا ہے. اور تینوں میں انسان میں بھی ہے، قلب مومن کے اندر ہے یہ چیز. وہ کشش کیا ہے؟ تجلیات ذاتیہ کا ظہور ہے اللہ تعالیٰ کے. سبحان اللہ. کعبہ بنایا اس میں تجلیات ذاتیہ اللہ جلوہ فرمایا، اس کو جلوہ گاہ بنائی ذاتی تجلی کی. تو جب وہ تجلی اس پہ اتری سبحان اللہ تو پورے انسانیت کو جس کے دلوں میں ایمان تھا اس کو کھینچ لیا اس نے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کہہ دیتا ہے نا ہر سال تم پہ فرض ہے. میں یقین کرنا سب خوشی سے جاتے. ابھی فرض نہیں تو لوگ جا رہے ہیں. بس فرض نہیں تب بھی تو جاتے ہیں. تو فرض کر دے تو کتنی محبت ہوتی کہ آدمی پھر ہی بھاگا جا رہا. تو یہ بھی ایک محبت کی نشانی اللہ نے ایک دفعہ کہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی کو ٹکٹیں نہیں ملتے بعد میں. فرض تو نہیں ادا کر رہا آدمی، لیکن اتنی کھچ اس میں. بیت المعمور میں یہ تجلی ذاتی کا ظہور ہوا اللہ تعالیٰ کے. اور جو قلب مومن ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تجلی ذاتی ڈالی ہے. دیکھیں معاملہ کیا ہے کہ جیسے بیت اللہ کو گند میں ڈال دیا تھا، بت آ گئے تھے، سب کچھ ڈال دی اس میں. اللہ کے نبی تشریف لائے، تمام بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. حق آیا اور باطل چلا گیا. بتوں کو نکالا اور پھر اس کا آب زمزم سے دھوا، غلاف اس پہ چڑھا، پاک صاف اس کو کیا، اصل کعبہ نکل آیا تجلیات کا. تو پھر دنیا ساری کے سارے مومن تھے اس کی طرف جھومنا شروع ہو گئے. تو قلب مومن بھی بالکل اسی طرح ہے. یاد رکھیں اندر ہماری کیا ہے، جس طرح سخت اس کے اندر بت گھس گئے تھے، ہمارے خواہشات کے بت گھس گئے اس کعبے کے اندر. اس وقت کوئی بت ہے اندر ہمارے خواہشات کو، جو کعبہ ہمارے اندر ہے حالانکہ دلی گاہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کیا ہے کہ خواہشات کے سارے بت جو ہیں اس دل کے اندر گھسے ہوئے ہیں ہمارے. تو اس تجلی ذاتی کو نکالنے کے لیے سبحان اللہ جیسے اس کعبے کو صاف کیا تو اس کے تو نبی آئے انہوں نے صاف کیا اس کو. اس کے لیے کوئی کامل شیخ چاہیے صاف کرتے. جو کسی کامل شیخ کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو سبحان اللہ تو پھر وہ جس طرح کعبے کو صاف کرتے جاتے تھے نبی کریم کہتے تھے آج حق آ رہا ہے باطل گیا، تو وہ بھی الحمدللہ اس کے وجود سے تمام بتوں کو توڑتا ہے، آستہ آستہ نکالتا ہے. اور کس سے؟ آب زمزم سے غسل لیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی غسل ہے، اس کعبے کے لیے بھی غسل ہے. اس کے لیے آب زمزم کون سا ہے؟ سبحان اللہ. اس آدمی کے آنسو میں جو توبہ کرتا ہے اور ندامت سے اس کے آنسو جو نکلتے ہیں اس کعبے کو صاف کرتے ہیں. یہ اس کا آب زمزم ہے. جس وقت انسان توبہ کرتا ہے سبحان اللہ اور توبہ کے جس آنسو نکلتے ہیں ندامت کے ساتھ تو اس دل کو ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے کہ کعبہ آب زمزم سے صاف ہوتا ہے نا، چمک جاتا ہے.
اور پھر کعبے پہ غلاف ہے، غلاف چڑھاتے ہیں اس میں، خوبصورت. تو دل کے اس کعبے پر بھی غلاف چڑھتا ہے. وہ کون سا غلاف ہے؟ سبحان اللہ. یہ غلاف کون سا ہے؟ قرآن کا غلاف ہے. جب کعبہ چمک جاتا ہے، بن جاتا ہے، تو پھر کس پہ غلاف کس کے چڑھتا ہے؟ قرآن کا. احکامات خداوندی پہ پورا عمل شروع ہو جاتا ہے. پھر اپنے دل کو تو پاک کرو ان خواہشات سے، نفسیات سے، ان چیزوں سے. ہے یہ سوچنے والی بات دوستوں؟ دل کو صاف کریں. اللہ تعالیٰ دیکھیں صفائی کے لیے اللہ کا ذکر ہے، کتنی بڑی چیز ہے. وقت لگائے آتے سوچے کہ یہ تو میرے اصل صفت ہے، مقناطیس ہے میرا دل، تو برائی کی طرف کیوں کھینچتا ہے، یہ اچھائی کی طرف کیوں نہیں کھینچتا؟ اس میں کیا صفت ختم ہو گئی میری؟ منافقت ہے، برائی ہے، گندی چیزیں ہیں، غلط باتیں منہ سے نکلتی ہیں، صبح شام تک ہم غلط بات کرتے ہیں، لیکن صفت ہمارے اندر تو اللہ نے رکھی ہے خانہ کعبہ والی. خدا نہ خواستہ استغفر، خانہ کعبہ میں جا کے غلط کام کرنے لگے، کوئی بری بات کرے، ساری دنیا اس کو کیا کہے گی کہ یار دیکھو کیسے انسان ہے، ادھر بھی گالی گلوچ کرتا ہے، ادھر بھی گندے کام کر رہے. تو اسی طرح فرشتے صبح اور شام ہم پہ لعنتیں بھیجتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ان کے دل میں ایک کعبہ رکھا ہے، بیت اللہ موجود ہے، اس میں تجلیات ذاتی ہے، اور یہ کام کرتا ہے. پھر اس کی حقیقت ہے اس آدمی کی، جتنا گر چکا ہے. جیسے خانہ کعبہ ہم دیکھ کے کسی انسان کو کہیں گے، اسی طرح جو ہمیں دیکھتے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، تو اس طرح ہم پہ پھر بڑا کہتے ہیں فرشتے بھی کہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے. تو یہاں ایک بڑا اچھا نقطہ بیان کیا ہے علماء کے نام نے، دیکھیں کہ حاجی کیونکہ محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، خوب پسند کر رہا ہے، تو ان کی نقل کرنے میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کے ساتھ تمہیں بخش دوں گا. تو مجھے بتائیں کہ جب اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میری حبیب کی نقل کرو، بولے سبحان اللہ، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی نقل کرو، تو واجب بھی چلتی ہے اور مستحب بھی آ جاتا ہے، سنت بھی آ جاتا ہے. تینوں قسم کی اتباع ہے، نبی پاک سے اتباع ہوتا ہے، ہر قسم کی اتباع آتی ہے. کہیں واجب ہے کی شکل ہے، کہیں مستحب کی شکل ہے، کہیں سنت کی شکل ہے، کہیں نفل کی شکل ہے. ہر شکل میں اللہ پاک نے اتباع کو رکھا ہے نبی کا. تو فرمایا جس شکل کے اندر، کیونکہ مستحب تھی بات، یہ فرض نہیں تھی، جب ایک حاجی کی مستحب بات پہ نقل کرنے میں بخشش ہو رہی ہے، تو مجھے بتائیں نبی پاک کہ ایک واجب ادا کرنے میں سنت اس پہ کیا ادا ہوگی؟ تو کس قدر خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر اتباع سنت کو ایک زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. جو انسان ایسا کام کرتا ہے، ان کا تو سال میں ایک دفعہ حاجی کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے مغفرت ہوگی، لیکن ایسا جو شخص جو اپنی زندگی میں ہر وقت نبی پاک سنت کے مطابق گزارتا ہے، وہ عورت وہ مرد، اس کو تو ہر وقت یہی اعلان ہوتا ہے کہ تجھے بخش دیا. تو اللہ کے حبیب ہے ان کی نقل. ایک تو حاجی کی نقل یہ نام ہے، تو جو اللہ کے حبیب کی نقل کرے گا مجھے بتائیں اس کا کتنا نام ہوگا. جو واجب سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، وہ مرد یا عورت جو واجب ہے ان کو ترک کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہر وقت اللہ کے عذاب کا اعلان ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا، کیونکہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے کہ جہاں اتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ اس کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ مغفرت کے اعلان کرتا ہے ہر قدم پر. ایک سنت کے مغفرت، ایک سنت کے مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں. اسی طرح ایسی سنتیں جو واجب انسان کو ترک کرتا ہے ان سنتوں کو، تو اس پر اللہ کے غضب اور جہنم کے اعلان کیے جاتے ہیں. تو یہ کر رہا ہے کام، تو شرم نہیں آتی؟ تو اس واجب سنت کو چھوڑ رہا ہے جو اتنے لازم ہے، جس کے لیے عذاب ہے.